نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین الاخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ کھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مجھیں کتری، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کا ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے اپنے نور کو اکھاڑے، سفید بال نہ اکھاڑا کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ عزل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دوانگی، جزام یعنی کوڑ اور برس، اس سے میں عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اسے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا تھا، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ عظیم عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ازدل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و حواس بچا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ بہوالا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑوں کی جڑوں میں لگا دیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احساسات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خدا بندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا اے رب جنت میں داخل کر دیجیے۔ ارشاد ہوگا کہ اس کو لوٹا لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا یا رب آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھے کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کے چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے رات دن اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تم نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا کہ اے رب تو ہی ہے، اے رب تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خدا بندی ہوگا کہ یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ہماری چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔